اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان شیدا کوثر انسپائر ایف ایم سے آپ کے پروگرام نور ایمان کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے صبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کی تلقین عطا فرمائی ہے، اور کیا تلقین عطا فرمائی ہے یہ پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہے استاد فرحت یاسمین۔ آئیے ہم اپنے آج کی گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ السلام علیکم استادہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا تلقین عطا فرمائی ہے صبر کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وزینۃ عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ صبر کے بارے میں فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلہ میں بھی صبر کرواؤ۔ اور ارشاد ربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم خوف، فاقہ اور مال و جان اور پھلوں میں نقص و کمی کر کے بھی تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، بس آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا صلہ بے حد و حساب ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، جو بڑی بات ہی ہمت و عزیمت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز سے مدد اور سہارا لو، اللہ یقیناً صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ہم تم ایسے مجاہدین اور صابرین کو معلوم کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے صبر کرنے والوں کو بشارتیں سنائی ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی بار بار تلقین فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے قریش کے ظلم پر، ان کی زیادتیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر فرمایا کہ آپ کو وہ صادق و امین کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قریش کو بلایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے میں کہوں کہ لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو صاحب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، اور میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں،
تو تب وہ منکرین ہو گئے، مشرکین ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو اس سے بڑی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر دیکھے کہ جن کو ایک عروج پہ ایک قوم مان رہی ہے، ان کو صادق اور امین کہہ رہی ہے، لیکن اب ان کی حق بات کا انکار کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھا دی جاتی تھی، اوکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح و فجر کے وقت اٹھتے اندھیرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ جھاڑیوں پہ پڑتے تو آپ کو کانٹے چبھیں اور آپ کو تکلیف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی صبر فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے اپنا کوڑا کرکٹ گند جو تھا گھروں کا وہ پھینک دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹاتے راستے سے، اور صرف یہی فرماتے کہ کیا ایک پڑوسی کا پڑوسی پر یہی حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر فرمایا اور صحابہ کو صبر کی تلقین عطا فرمائی۔ حضرت ابی سعد بن مالک بن سنار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کیا جو آپ نے مرحمت فرما دیا، دوبارہ پھر سوال کیا تو آپ نے مزید عنایت فرمایا، اور جو آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے یا آتا ہے اسے تمہارے لیے روک کر نہیں رکھ سکتا، سب تقسیم کر دیتا ہوں۔ جو پاک باز بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو پاک باز بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنی بننا چاہے اللہ تعالیٰ اسے غنا عطا فرما دیتے ہیں، اور جو صبر کی سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع تر کوئی اور بلائی عطا نہیں کی گئی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح جناب ابی یحییٰ صہیب بن سنار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے سارے ہی کام اس کے لیے باعث رحمت اور سبب خیر ہوتے ہیں، یعنی کہ خیر کا سبب ہوتے ہیں، اور یہ وصف کسی غیر مومن کو نصیب نہیں۔ دیکھو اگر اسے کوئی خوشی و مسرت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ ادائیگی شکر اس کے لیے اجر و ثواب اور بھلائی ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی صدمہ اور رنج پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ وہ صبر کی اہمیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور کرب و تکلیف کی وجہ سے آپ پر غشی سی طاری ہوئی، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے رنجیدہ ہوتے ہوئے فرمایا، میرے بابا جان کی تکلیف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے بابا کو نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کرب ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ تو یہ وہ لمحات ہے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث مختصراً بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ روایت کیا ہے کہ ایک قوم میں ایک بچہ تھا، تو اس نے ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر اور ایک راہب کو دیکھا، اور پھر ایک جو لڑکا تھا اس کے پاس جادو سکھانے کے لیے لگا دیا۔ وہ جس راستے سے جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب بھی بیٹھا تھا، یعنی اس وقت جو بنی اسرائیل کا یا جو بھی کوئی راہب تھا جو نیک بندہ تھا، اللہ کا عبادت کرنے والا، وہ بیٹھا کرتا تھا۔ اب لڑکا جو ہے وہ جادوگر کے پاس نہیں جاتا تھا بلکہ وہ راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا، تو کئی دفعہ اس کو دیر ہو جاتی تو اس نے راہب سے کہا کہ اگر میں جادوگر کے پاس دیر سے جاتا ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور اگر میں گھر دیر سے جاتا ہوں تو پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس راہب نے کہا کہ اگر تم گھر جاؤ تو اس سے کہو کہ اس کے پاس سے دیر ہو گئی، اور اگر تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنا کہ گھر کا کوئی کام تھا۔
الغرض کہ وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ یہاں ہوا کہ ایک وہ عبادت میں مشغول رہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے دی۔ وہ جب بھی اندھوں کا اور بس کوڑ زدہ لوگوں کا علاج کرنے لگا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک دن کوئی بادشاہ کا وزیر تھا جو کہ وہاں پر اس کو بھی وہ بھی اندھا ہو گیا، اور اس کا جب علاج اس نے کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو بلایا تو اس نے لڑکا کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ تم نے اسے شفا دی ہے کہ تم اتنا جادو کر لیتے ہو، اور لڑکے نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب بار بار اس لڑکے کو جب امتحان میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے راہب کا نام بتا دیا، کیونکہ وہ بادشاہ جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اب اس لڑکے کو متعدد بار مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حدیث پر لفظ نہیں ہے، میں مفہوم بیان کر چکی، کیونکہ حدیث میں یہ قصہ ہے۔ حتیٰ کہ اسے اونچی پہاڑی پر رکھا گیا اور اسے گرایا گیا تو اس سے یہی دعا کی کہ اے اللہ مجھے میری مدد فرما۔ تو اب جب وہ ان پر ہاتھ چارہ ہوا اور وہ کسی بھی طرح وہ اس لڑکے کو نہ مار سکے تو اس لڑکے نے کہا کہ تو اب جب تم مجھے تیر سے مارو تو میرے رب کا نام لے لینا۔ تو اب انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا اور وہ لڑکا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں جتنا مجمع تھا وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اور اب بادشاہ نے حکم دیا، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے اصحاب الاخدود، تو کہ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ان سب کو آگ میں ڈالا جائے۔ حتیٰ کہ ایک عورت جو اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ وہاں پر تھی، اس کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ تھوڑی سی جھجکی، تو بچے نے کہا کہ ماں میری فکر نہ کر بلکہ تو تیار ہو جا۔ تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا، قرآن پاک میں بھی اصحاب الاخدود کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والے جو ہے وہ صبر اختیار کرتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑی بھی مشکل آ جائے تو پھر اپنے دین پہ ان کو استقامت رہتی ہے، پھر اس وقت ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور کہا جاتا کہ دین محمد سے مکر جاؤ، تو آپ کہتے کہ احد احد، پھر آپ کی سینے پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تو پھر بھی آپ فرماتے کہ احد احد۔ تو یہ حق کی بات پہ صبر کرنا، اپنے غصے کو پی جانا، یہ صبر کی دوسری نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو لوگ غلط کہتے ہیں تو آپ صبر کریں، لیکن صبر مانگنا نہیں چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کہ اگر تم صبر مانگو گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم بلا بھی ساتھ میں مانگ رہے ہو، کہ بہت بڑی مصیبت بھی تم لوگ مانگ رہے ہو، بلکہ جب مصیبت آ جائے، جب مشکل آ جائے پھر اس وقت صبر کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا کہ جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ اس کے بیٹے کی قبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو وہ صدمہ نہیں ہے جو مجھے پہنچا ہے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ عورت اظہار معذرت کے لیے آپ کے مکان پر آئی۔ وہاں اس کے تصور کے مطابق کوئی دربار نہیں تھا۔ عرض کرنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس لیے سخت بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمہ کے اول وقت ہوتا ہے، یعنی جب کوئی بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو پہلے وہ برا بھلا کہے، دوسروں پہ غصہ کرے، سب کو مارے اور پھر بعد میں کہے کہ میں نے صبر کیا، بلکہ اول الوقت جب مصیبت شروع ہوتی ہے تو اس وقت سے آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے، وہی صحیح جو ہے وہ صبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔
اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات میں کس طرح صبر کیا اور کس طرح صبر کرنے کا حکم۔ اچھا، ماشاء اللہ، صبر کس چیز کو کہتے ہیں اور کس وقت صبر کیا جائے؟ مثال کے طور پہ کہ اگر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں کس طرح صبر کرنا چاہیے؟ صبر کہتے ہیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو رفع کرنے کی دعا کی جائے، اس کو دور کرنے کی دعا کی جائے، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا جائے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس پر واویلا نہ مچایا جائے۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ فوت ہو جاتا ہے اور جیسا کہ بہت زیادہ اس کے احباب جو ہوتے ہیں، ماں ہے یا بیوی ہے یا بیٹا ہے یا جو بھی ہے، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسی باتیں کاری ہوتی ہیں کہ بہن کاری ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہے، اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو یہ صبر میں نہیں آتا۔ بعد میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہیں کہ ہم نے صبر کر لیا ہے، تو آپ نے اس وقت صبر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تیرے جانے کا بہت دکھ ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، بس یہی کہیں گے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندہ مومن کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں اور وہ اس وقت صبر کرے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ یعنی جب سب سے پیاری چیز رشتے ہوتے ہیں تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ واپس لے لیتے ہیں تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اس نے ہم سے واپس لے لی، اس وقت ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یا کوئی ایسی بات جب کہ عام گھروں میں یا محافل میں یا کسی بھی مقام پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ غصے کے باہر ہو جاتا ہے اس وقت غصے پہ صبر کرنا، جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا اور صبر اس وقت کر لیا، لوگوں خود حق پہ ہوں اور لوگوں کی کڑوی کسی لیے باتیں سن کر آپ جو ہے صبر کر لیں تو وہ حقیقی صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک جنتی عورت، حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ سیاہ فام عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس وقت میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو خوشی سے اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے جنت ملے گی، اور اگر تو دعا ہی کرانا چاہتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا کہ وہ تجھے صحت و عطا فرما دے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی، مگر یہ ستر جو کھل جاتا ہے اس کے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ کھلا کرے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں وہ منظر گم رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرما رہی ہے کہ ان کی قوم نے ان کو مارا اور لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے لہو پوچھتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ ناواقف ہے، جانتے نہیں۔ اور یہی وہ صبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف لے گئے اور طائف کے لوگوں نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا،
اور حتیٰ کہ جوتے جو ہے ان تک لہو پہنچ گیا۔ تو آپ ایک باغ میں آئے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جبرائیل 2 پہاڑ کے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لائے۔ وہ پہاڑ کے فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے حکم دیں کہ میں طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو ملا چکی کی طرح پیس دوں اور یہ قوم اس میں پس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں میں ہی کوئی جو ہے وہ ہدایت پا جائیں گے، میں ان کا خیر ہوا ہوں لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو یہ وہ صبر ہے جس کی تلقین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صبر کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ہم چیخ لیں، چلا لیں، ایک دوسرے پہ غصہ بھی کر لیں، ایک دوسرے سے ساتھ گالی گلوچ بھی کر لیں اور پھر جب ٹھنڈے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارا صبر ہے۔ نہیں، صبر اول وقت میں کرنا چاہیے۔ حضرت ابی عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبکہ آپ بیت اللہ کے سایہ میں چادر سار کے نیچے رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، شکایت کی کہ کفار مکہ کی ستم رانیوں پر آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے تو اہل حق میں سے کسی شخص کو ایمان لانے کی پاداش گرفتار کر کے زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا، پھر آرا سر پر رکھ کر بدن 2 حصوں میں چیر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی سے اس کی کھال چھیلی جاتی کہ ہڈی تک اس کا گوشت جو ہے وہ پھٹ جاتا، مگر اس کے باوجود وہ دینی حق سے اس کو باز نہ رکھ سکتے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام مکمل ہو کر رہے گا اور امن و سلامتی کا یہ دور آ کر رہے گا کہ ایک شخص مقام صنعاء سے لے کر خضرہ موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ اگر ڈر ہوگا تو صرف اس کا کہ بیڑیا اس کا ریوڑ کو گزن نہ پہنچائے، مگر تم جلدی مچاتے ہو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین سے شدید اذیتیں پہنچ چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت صحابہ کو تلقین فرماتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تلقین فرماتے جب شدید ان کو تعذیب دیا کرتے تھے مشرکین، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ صبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کو اپنے بندے کی کوئی بلائی منظور ہوتی ہے تو دنیا میں اس پر بے در پہ مصائب و تکالیف نازل فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو اس کو دنیا میں گناہوں میں ڈیل دی جاتی ہے تاکہ آخر قیامت میں وہ پکڑا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور جب بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرنا اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنا غصہ اتارنے کی قدرت رکھنے کے باوجود غصہ پی لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجمع خلائق میں اسے فوقیت کے ساتھ بلائیں گے اور اسے یہ اختیار عطا ہوگا کہ حوران بہشت میں سے اپنے لیے جسے چاہے انتخاب کر لے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث حسن ہے کہ اگر آپ میں غصہ ہے بھی، غصہ کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ معاف فرما دے تو یہ صبر میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرو۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو تھکن، مرض، حزن و ملال، تکلیف و غم، حتیٰ کہ کانٹے کی چبھن جیسی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت صبر کرنا چاہیے ہر بیماری پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کا اجر بھی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ استاذہ۔ سامعین کرام، یقیناً آپ کو یہ پروگرام سن کر ایک بہت بڑا درس ملا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں میں صبر عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور برداشت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کو ہر بیماری پر، ہر مصیبت پر صبر عطا فرما، اور ہمیں ہر بلائی عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ہر آزمائش سے بچا۔ آمین ثم آمین۔